میں نے اور آپ نے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ چائنا میں مسلم مائنورٹی گروپ ویگر پر بھی ظلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ سوڈان میں بھی مسلمانوں پر سخت ترین وقت چل رہا ہے۔ لیکن اب آپ اس لسٹ میں ایک اور ملک کو بھی شامل کر لیں، اور وہ ہے انڈیا۔ صدیوں سے ہندو اور مسلمان اس ملک میں بس رہے ہیں، لیکن نہ جانے اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ انڈین مسلمانوں پر انہی کی ملک کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کی مسجدوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو انلیگلی ڈیمولش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ریسنٹ ویڈیو ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، بلکہ پنشمنٹ کے طور پر ان کے کان پکڑوائے گئے کہ تم نے نماز پڑھی تو پڑھی کیوں؟ اس سے بھی سکون نہیں ملا تو اپنے ہندو آئیڈل کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگوایا۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کفار ان پر تشدد کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، گھروں سے نکال کر جبرن رسیوں سے باندھ دیتے تھے۔ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ مسلمان ظالم ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں دیکھنے کو تو کچھ اور ہی مل رہا ہے۔ بلکہ بھی آسٹریلین سینٹ میں ایک سینیٹر خاتون برقع پہن کر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک بل پاس کروانا چاہتی ہیں کہ آسٹریلیا میں منہ ڈھانپنا اور برقع پہننا یہ سب بین کر دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ ایک نن راہبہ سر سے لے کر پیر تک خود کو ڈھانپتی ہے، تب تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، بس یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس ٹیچنگز کو فالو کر رہی ہے۔ تو پھر مسلمانوں سے ہی کیوں پرابلم ہے؟ اگر آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں تو صرف ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اور شاید یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم ذات، ملک، مسلک میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان ایک امت ہے۔ آج ہم پاکستانی مسلمان کو کیا فرق پڑے جو مرضی ہو انڈین مسلمز کے ساتھ، بالکل ویسے جیسے فلسطین کی دفعہ ہم کہتے تھے کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ کسی کی جنگ میں ہم کیوں پڑیں، مفت میں مصیبت ہم کیوں اٹھائیں۔ آج اگر ہم چائنا میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہماری ڈیلز کا کیا ہوگا جو ہم نے چائنا کے ساتھ کی ہوئی ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے سن کر آپ یقیناً میرا پوائنٹ سمجھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔